منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ہے اور یہ 8ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 3325 کلمات ہیں اور 14010 حروف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سورت یوں تو پوری مکی ہے، مگر 5 آیتیں اس کی مدنی ہیں، جن میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 163 سے لے کر جو 5 آیتیں ہیں، ان کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، باقی پوری سورہ اعراف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یہ مکی ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ تمام حروف الگ الگ ہیں، حروف مقطعات ہیں، جن میں معنی ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کا جی اس سے نہ رکے، یہ خیال کر کے آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید لوگ نہ مانیں اور اس کتاب سے وہ اعراض کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ آپ اس سے ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ تو یہ کتاب اس لیے ہے کہ آپ سب کو ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ مسلمان یہ کتاب پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، ان کے دل اور نرم ہوں گے اور ان کے ایمان اور مضبوط ہوں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی کرو جس میں ہدایت اور نور کا بیان ہے۔ حضرت زجاج نے فرمایا قرآن کا اتباع کرو اور اس چیز کا اتباع کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، کیونکہ حضور کی حدیثیں یہ سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہارے پاس لائیں اسے اخذ کرو، اسے لو، جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور سرکار جو فرماتے ہیں، جو احادیث طیبہ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس پر چلو
جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ یعنی قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اور کسی نظام اور کسی قاعدے قانون کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس سے آراز کرتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لہذا پچھلی قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جبکہ انہیں خیال بھی نہ تھا کہ عذاب آئے گا، یا تو رات کا وقت تھا، وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن کا وقت تھا اور وہ آرام کر رہے تھے، وہ قیلولہ کر رکھے تھے اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نازل ہونے کی کوئی نشانی تھی، نہ کوئی قرینہ تھا کہ پہلے سے سمجھ جاتے، اچانک آ گیا۔ اس سے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ امن کے اسباب پر اور آرام کے سامان پر غرور نہ کریں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اور اس میں ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں انسان کو موت آتی کیسی اچانک آتی ہے، بیماریاں کیسی اچانک آتی ہیں، حالات کیسے اچانک سے بدل جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ مومن اگر نیک ہے اور نیک مومن پر اگر اس طرح کی تکلیفیں آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور یہ تکلیفیں اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ انا كنا ظالمين، عذاب کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے مالک ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے کہ رسولوں کی دعوت کا انہوں نے کیا جواب دیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور ہمیں رسولوں سے پوچھنا ہے کہ جب انہوں نے امتوں کو پیغام دیا تو امتوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تول ضرور ہونی ہے، نامہ اعمال ضرور تولے جائیں گے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ایک میزان، ایک ترازو قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا۔ محدث ابن جوزی نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں میزان عمل دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان عمل انہیں دکھایا گیا اور آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی، نیکی کا پلہ اتنا بڑا، مشرق اور مغرب کی
کہ جیسے وسعت ہے اس طرح وسعت. تو عرض کیا یا رب کس کی طاقت ہے, کس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ اپنی نیکیوں سے اسے بھر سکے. ارشاد ہوا اے داؤد علیہ السلام, میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں. یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نیکی تو کرنی چاہیے, ساتھ میں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ نیکی مقبول ہو جائے. ریاکاری دکھلاوے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول فرمائے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے, جن کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہی مراد کو پہنچے. کبھی کبھی بظاہر چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن وہ نیکی جنت میں لے جاتی ہے. حضرت معروف کرخی کا واقعہ ہے کہ آپ روزے سے تھے, نفلی روزہ تھا. ایک غریب بچہ پانی بیچ رہا تھا, کوئی اس کا پانی نہیں خرید رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جو میرا پانی پیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو حضرت معروف کرخی دوڑ کر گئے اور کہا مجھے پانی دو. انہوں نے پانی پیا اور پانی پی کے اسے پیسے دیے. آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی, اور بخشش کی وجہ یہ بنی کہ میں نفلی روزے سے تھا. ایک چھوٹے بچے نے یہ آواز لگائی کہ جو میرا پانی پیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو میں نے سوچا کہ نفلی روزے کی میں بعد میں قضا کر لوں گا, میں جلدی سے پانی پی لوں تاکہ میری بخشش ہو جائے. کس قدر عاجزی انکساری تھی. تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کا پانی پیا اور اسے پیسے دیے, اس کا دل خوش ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلے ہلکے ہوئے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوئی. یہ کفار کا حال ہوگا جو ایمان سے محروم ہیں اور اس وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے, کہ ہماری آیتوں کو چھوڑتے تھے, جھٹلاتے تھے اور اطاعت سے منہ موڑتے تھے. اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا, طاقت دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں دیں, باوجود اس کے تم قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اللہ تعالی نے تمہیں زندگی کا اسباب دیے, سواریاں عطا فرمائی, مکانات عطا فرمائے, بال بچے دیے, رشتہ دار دیے, زمین میں طاقتیں دیں, عہدہ منصب عزتیں عطا فرمائی, کتنی نعمتیں دیں, لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے. یعنی شکر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی نعمت کو نعمت سمجھے اور اس کا اظہار کرے, یعنی وہ خوش ہو دل سے کہ میرے رب نے تو مجھے بہت دیا, اللہ کا شکر ہے. اور ناشکری کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا. نعمت کو بھول جانا اور اسے چھپانا یہ ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ناشکری سے محفوظ فرمائے. عجیب سوچ ہے,
کروڑوں پتی آدمی ہوتے ہیں، لکھ پتی ہوتے ہیں، ہزاروں روپے کما رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھے ماشاءاللہ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ہاں یار دال روٹی چل رہی ہے، بس گزارا ہو رہا ہے. ارے آپ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے اور آپ اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں. ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سارا دن مزدوری کر رہے ہیں. ان سے پوچھے کیا حال ہے، بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ بڑا کرم ہے، رب نے بڑا نوازا ہوا ہے، بڑی رب کی مہربانیاں ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، دال روٹی چل رہی ہے. پھر کہتے ہیں ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ہفتے میں دال روٹی کتنی دفعہ کھائی ہے؟ اتنی انواع و اقسام کی نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن انداز کیسا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو، اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آراف کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی فارغ بیٹھے ہوں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے جائیں اور کہتے جائیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی دی. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد سے باہر نکلے تو کوئی آپ کا جوتا چرا کے لے گیا. اب آپ بغیر جوتے کے جا رہے تھے، سب دیکھیں شیخ سعدی بغیر جوتے کے ہیں، تو آپ کو بڑی شرم آ رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے میرے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، جوتے تو چور لے گیا. تو آپ کی نظر پڑی ایک ایسے شخص پر جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. آپ نے کہا اللہ مجھے معاف فرما، میرے تو صرف جوتے گئے ہیں، اس کے تو دونوں پاؤں چلے گئے، تو مجھے تو شکر کرنا چاہیے. شکر کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، محض 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 اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، ہم اس کے قابل ہی نہیں ہیں، یہ ہمارے مالک کا فضل ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ نے فضل فرمایا. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.